یہ تصویر تہران کے ایک بڑے روڈ کی ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، جس کے اوپر ایران کے جو ٹاپ کے میسائلز ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں ایک وارننگ بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر اگر کسی نے اٹیک کیا تو ایران جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب یہ سائن بورڈز آپ کو پورے ایران کے اندر جگہ جگہ نظر آئیں گے، خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں وہاں پر، تو جو بڑی شاہراہیں ہیں ان کے اوپر یہ سائن بورڈز آج کل ویسے ہی لگے ہوئے ہیں۔ جب سے ایران نے اسرائیل کی جارحیت کا جواب دیا ہے، ایگریشن کا جواب دیا ہے پچھلے دنوں، تب سے لے کر ایران بھر میں اس طرح کے سائن بورڈز آپ کو نظر آتے ہیں۔ ناؤ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے جب حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، کوئی 300 سے اوپر انہوں نے میزائل اور ڈرون مارے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو صاحب اس وقت کدھر تھے؟ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ۔ ابھی آپ کو کریڈیبل ریفرنسز بھی دکھاتا ہوں، ان کا میڈیا بھی اس پہ تنقید کر رہا ہے کہ یہ کس قسم کا لیڈر ہے۔ جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو اسرائیل کو پتہ تو تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو جو ہی یہ حملہ لانچ ہوتا ہے تو نیتن یاہو بھاگ گیا اپنے جو آفیشیل ریزیڈنس ہے وہاں سے نکل گیا وہ، اور ایک بلینئر ہے وہاں پر اسرائیل کے اندر، اس کا گھر ہے جو کہ میسائل پروف ہے۔ نیتن یاہو وہاں جا کے چھپ گیا میسائل پروف گھر کے اندر، اپنی سرکاری رہائش گاہ کے بھی نہیں، میسائل پروف جو وہاں پر ایک محل ہے، گھر نہیں ہے محل ہے، اس کے اندر یہ جا کے چھپ گیا ہے۔ ہارٹز نے اس پہ کرٹیسائز کرتے ہوئے لکھا ہے، ہارٹز اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ ہے۔ تو دیکھیں یہ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہوا ہے واقعہ۔ ہارٹز کہہ رہا ہے کہ وین ایران فائرڈ میسائلز ایٹ اسرائیل نیتن یاہو واز سیف ان اے ٹائکونز بنکر، وہ محل کے اندر بنکر بنے ہوئے میسائل پروف بنکر، اس کے اندر جا کے یہ بھائی صاحب جو ہے بیٹھ گئے، اور تب تک بیٹھے رہے جب تک حالات سازگار نہیں ہو گئے، چیزیں تھوڑی سی نارمل نہیں ہوگی۔ تو یہ تو صورتحال ہے وہاں پہ، مطلب کہنے کو تو بڑے ایک ہارڈ لائنر قسم کے لیڈر ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے۔ اچھا، اسرائیل کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی، انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو مرضی بولے، یہ برطانیہ والے جو مرضی بولے، فرانس جو مرضی بولے، ڈزنٹ میٹر، لیکن آپ ریٹالیٹ کریں، نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی آپ اسٹریٹجک بلنڈر یہاں پر کر رہے ہوں گے۔ یہ نیتن یاہو کو بول رہے ہیں، ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ نے۔ ہارٹز نے ہی خبر لگائی ہوئی ہے کہ اسرائیل وار کیبنٹ مولز ریسپانس ٹو ایران اٹیک امid رائزنگ انٹرنیشنل پریشر، اسرائیل ڈیفense اسٹیبلشمنٹ از ارجنگ اے ملٹری ریسپانس ٹو ایران but the window of opportunity will close within days under US pressure, a source familiar with the war cabinet's deliberations says۔ وہ کہہ رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہماری، وہ جو جنرلز ٹاپ کے ہیں اور جو ڈیفنس کے ان کی جو پارٹنرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار کرو اس کو، سوچو مت، ابھی کرو، ٹائم گزر جائے گا، ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، وقت ابھی ہے، کرنا ہے تو ابھی کرو، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا حملہ کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، لوہا گرم ہے، ہتھوڑا ابھی مارو، ورنہ پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہتھوڑا مارنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے سامنے کہ اسرائیل نے جو ارد گرد کے ملک ہیں، عرب ملک خاص طور پر، ان کو میسج بھیجا ہے، خاموشی کے ساتھ ان کو میسج بھیجا ہے، اور ان کو میسج بھیج کے انہوں نے بولا ہے کہ جب ہم ریٹالیٹ کریں گے تو ہماری ریٹالیشن کا اثر آپ کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو، عرب گورنمنٹس کو، کہ ہمارا جو ریٹالیٹری ایکشن ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا، محدود پیمانے پہ ہوگا۔ غالباً اسی طرح کی وہ ایک میسج یہاں پر ارد گرد کے سارے ملکوں کو بھیج رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ فالوئنگ ایرانز سیٹرڈے نائٹ اٹیک آن اسرائیل، ویسٹرن اینڈ مڈل ایسٹرن پارٹنرز ہیو ورried about Israel's next step and questioned what the retaliation could resemble. Israel has reportedly sent messages to Arab countries across the Middle East saying that it will not respond to Iran's drone and missile attack in a way that would endanger these countries or their governments۔ اب اس سے کیا آپ کو نتیجہ اخذ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے اسرائیل کی کہ آپ کی حکومتوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپیرنٹلی جو مجھے نظر آ رہا ہے، پہلے یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا، کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل نے کہیں نہ کہیں سے
یہ میسج دیا ہے کہ اگر ان کے اوپر ایران حملہ کرے گا تو خدا نہ خواستہ وہ مسجد اقصی کو ٹارگٹ کریں گے. یہ ایک میسج بیچ میں فلوٹ ہو رہا تھا, یہ خبر چل رہی تھی. اب وہ جھوٹی تھی سچی تھی خدا جانے, کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا ناظرین, تو جنگوں کے اندر ڈس انفارمیشن بھی بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے انہی چیزوں سے, کہ مطلب پرپزفلی جھوٹی خبریں جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں موڈ چیک کرنے کے لیے, یا سامنے والی پارٹی کا جو ریزالو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے. تو یہ خبر چل رہی تھی پراپر. اب جب اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں ان عرب ملکوں کے کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس سے آپ کی گورنمنٹ کو خطرہ ہو, تو غالباً وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف ایران کے اوپر اٹیک کریں گے, اور ایران کے اوپر بھی ان ٹارگٹس پہ اٹیک کریں گے جو کہ صرف ایران سے ریلیٹڈ ہو. پریشر ایران کے اوپر آئے, آپ کے اوپر نہیں آئے گا. یہ میسیجز بھیج رہے ہیں ارد گرد کے ملکوں کو. لیکن کل آپ کو بتایا تھا کہ ایرانیوں نے ایک میسیج بھیجا ہے کہ دیکھو پہلے ہم نے 300 سے اوپر میزائل مارے ہیں, اس بار اگر آپ کریں گے ہمارے اوپر حملہ تو یاد رکھیے ہمارے میزائل تیار ہیں, 3000 میزائل ماریں گے. 10 گنا زیادہ فورس انہوں نے کہا ہے, 10 گنا زیادہ فورس کے ساتھ جواب دیں گے. اب 300 کا 10 گنا 3000 بنے گا. تو انہوں نے 3000 میزائلوں کا انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی ہوئی. اور یہ دھمکی ویسے اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ریزالو انہوں نے شو کیا ہے پچھلے دنوں ایرانیوں نے, کہ ہم کہتے نہیں ہیں, ہم کرتے بھی ہیں, کیپیبل بھی ہیں. یہ صرف لفظی باتیں نہیں ہوتی, ہم کرتے بھی ہیں اور کر کے دکھایا بھی ہے آپ کو. تو اسی دوران آج یہ ہوا ہے کہ ان کا جو ڈیپیوٹی فارن منسٹر ہے, بلکہ کل شام کو غالباً انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جو ہے نا ایرانی, ہمیں پتا تھا جب ہم اٹیک کر رہے تھے, ہمیں پتا تھا کہ کاؤنٹر اٹیک کس طرح سے آ سکتا ہے. تو جو کاؤنٹر اٹیک آئے گا اس کی بھی ہم نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے, اور اس کا اپروول سپریم لیڈر کی جانب سے پہلے سے ہی ملا ہوا ہے, اور ہم آلریڈی تیار بیٹھے ہیں کہ وہاں سے کب اسٹرائک آتا ہے تو ہم فوری طور پر جواب دیں گے. اس میں دن نہیں لگیں گے, انہوں نے کہا دن نہیں, گھنٹے نہیں, سیکنڈ لگیں گے, سیکنڈ. یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ادھر سے اسرائیلی جہاز یا میزائل اڑیں گے وہاں سے ان کی سوائل سے, اور یہاں سے ہمارے جو جہاز ہیں یا میزائل ہیں وہ اڑیں گے, اسی وقت اڑیں گے, بالکل ایک ہی وقت میں اڑیں گے. وہاں سے وہ اٹھیں گے ان کے جہاز میزائل, یہاں سے ہمارے اٹھیں گے. یہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے ڈیپوٹی فارن منسٹر نے بیان دیا ہوا ہے. پریس ٹی وی ایران کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایران ٹو ریسپونڈ ٹو اینی فریش اسرائیلی مسٹیک ود ان سیکنڈس, یہ کہہ رہے ہیں ڈیپوٹی فارن منسٹر, اور کہتے ہیں دس ٹائم دا زائنسٹس should know this that they will not have a 12-day long time space. The official noted, adding, the response that they are going to receive this time around cannot be measured by such time standards, days or hours, but will come in a matter of seconds. کچھ سیکنڈ لگیں گے, یہ یاد رکھیے گا. اور ایک اور بہت بڑی چیز انہوں نے کہی ہے ایرانیوں نے, جو کہ میں حیران ہوا ہوں کم سے کم ان کی یہ بات سن کے. انہوں نے کہا ہے کہ اس بار اگر ہم ریٹالیٹ کریں گے نا تو وہ ویپن یوز کریں گے جو کہ پہلے ہم نے کبھی بھی یوز نہیں کیا. اب یہ کون سا ویپن ہے, اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کون سے ویپن کی بات ہو رہی ہے, کہ ہم نے پہلے آج تک وہ ویپن کبھی بھی استعمال نہیں کیا, اس کو ہم استعمال کریں گے اگر اس بار ہماری لڑائی اسرائیل کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے. اب سچویشن جو ہے ناظرین وہ نارمل نہیں ہے وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر, اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں یہاں پر ہی شانت ہو جائیں, کیونکہ اگر یہ ایسکیلیٹ ہوتی ہیں نا چیزیں تو پھر یہاں تک ختم نہیں رہیں گی. یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا اگر یہاں پہ جنگ جلدی سٹاپ نہیں ہوتی تو.